تک جانا، اس جگہ پر جہاں پر یسوع مسیح جسمانی طور پر اس گھڑی موجود تھے، جہاں پر مقدسہ ماں مریم اور یوسف موجود تھے، وہاں پر انہوں نے خود پہنچنا تھا۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب انہوں نے ہیرودیس بادشاہ سے یہ جا کر پوچھا، ان کے رحم و گمان کے اندر یہ تھا کہ اتنا بڑا واقعہ آ گیا ہے، اتنا بڑا ہم اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، اتنا بڑا بادشاہ نے جنم لیا ہے، یقیناً یہاں کے لوگوں کو پتا ہوگا۔ اور بائبل مقدس کے اندر پرانے نامے کے اندر تو اس کی کئی زیادہ گواہیاں موجود تھی کہ یسوع مسیح جنم لینے والا ہے، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، یعقوب میں سے ایک کمپل نکلے گی، ایک آنے والا ہے جو چھڑانے والا ہے، یسوع کی نسل میں سے کوئی آنے والا ہے۔ ان کے خیال میں شاید یہ تھا کہ اتنا بڑا واقعہ ہے تو یقیناً یہاں کے لوگوں کو پتا ہوگا، اور اسی وہم کے اندر وہ بادشاہ تک گئے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے جب اس سے جا کر یہ بیان کیا ہے ہیرودیس کو کہ یوں ایک بادشاہ نے جنم لیا ہے، ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے، ہم دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ کلام یہ بیان کرتا ہے چاپلوسی کی اس شخص نے اور ہیرودیس نے ان کے سامنے یوں اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ جیسے وہ بھی مشتاق ہے یسوع مسیح کے دیکھنے کا۔ اور جیسے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، آج کے زمانے کے اندر بھی یہ بات صادق آتی ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ شناختی کارڈ کے اوپر ان کے لکھا ہوتا ہے مسیح، اور ان کی پہچان صرف یہیں سے ہوتی ہے۔ سارے دن کے اندر انہیں بتانے میں کئی دفعہ بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اب کیا لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ میں بھی مسیح ہوں؟ اور ایک بات جو ہے لوگ بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتے اور کہتے ہیں، لوکی مینوں محلے چ کہندے نے جتھے میں کام کرنا، لوکی مینوں کہندے یار تو تے لگدا ہی نہیں مسیح۔ ارے یہ شرم کی بات ہے۔ لوگ بڑے فخر سے یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، مینوں بندہ کہندا ہے یار تو جھوٹ بولن ڈیا، تو لگدا نہیں، تو واقعی نہیں لگدا، تیرا چال چلن واقعی ڈفرنٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو بھی جھوٹا ہے، وہ شراب پیتے ہیں تو بھی شرابی ہے، وہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں تو بھی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، تو بھی صرف کرسمس کے قریب جا کر تجھے پتا چلتا ہے نئے کپڑے پہن کر اب میں نے چرچ چلے جانا ہے، تیری پہچان بھی اتنی ہی ہے۔ اور چونکہ تیرا کردار ریاکاری سے بھرا ہوا ہے، تو اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے، اسی وجہ سے تیرے کسی ارد گرد والے کو آج تک لگا ہی نہیں ہے کہ تو مسیح ہے۔ اور یہی کردار اس وقت ہیرودیس کا تھا، سامنے سے دکھا رہا ہے کہ مجھے بھی بتانا بھئی آ کر میں اس بادشاہ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی یہ بتاتی ہے کہ اقتدار کا، سلطنت کا بھوکا یہ شخص، اس نے پہلے بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو مارا، اس نے اپنے بھائیوں کو مارا تھا، اپنے بہنوئیوں کو قتل کیا ہوا تھا، تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ میری جگہ پر سلطنت کو نہ لے سکے۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا، پہلی بار نہیں ہوا تھا، تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی ایک بار یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور کلام مقدس یہ بیان کرتی ہے، اس کے مطابق ہم سیکھیں گے، کلام یہ بیان کرتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے بھی اس بادشاہ کو دیکھنا ہے، لیکن دل کے اندر یہ خیال تھا کہ جیسے یہ مجھے بتا دیں گے میں اسے قتل کروا دوں گا۔ اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ رہنمائی پا کر خدا کی طرف سے وہ مجوسی، وہ خداوند یسوع مسیح کے چہیتے، اس کے پرستار، اس کی پوجا کرنے والے لوگ جو اتنی دور سے سجدہ کرنے کو آئے تھے، اور کلام یہ بیان کرتا ہے وہ کسی دوسرے رستے سے چلے گئے۔ اب اس بات کی وجہ سے چونکہ ہیرودیس کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے کس بچے کو پکڑنا ہے، اور اس نے یہ زیوم کیا، اس نے یہ خاکہ بنایا، اپنے سمجھدار لوگوں سے مشورہ کیا، مشیروں سے، کہ یسوع مسیح کے متعلق، چونکہ یہ بہت وہ لوگ جو تھے وہ بڑی قیمتی چیزیں لے کر آئے تھے، سونا، مر اور لبان اس وقت کی بڑی قیمتی چیزیں لے کر آئے تھے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے مجوسی جو تھے وہ بادشاہ تھے، کنگ تھے، اور پھر ان کے پاس اونٹ تھے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر انہوں نے ستارہ چمکا تو وہ یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق اس نے جو خاکہ بنایا نا 2 سال تک بچے مارے گئے، اس کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ شاید یہ یسوع کی پیدائش سے کافی عرصہ پہلے چلے ہوں، تبھی یہ پیدائش کے موقع پر یہاں پر آ کر پہنچے ہیں۔ اس وجہ سے اس نے اسیوم کیا کہ شاید 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک اس بچوں کی عمر ہو سکتی ہے، یا پھر اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے، لہذا اس نے کہا کہ اس ایج کے سارے بچوں کو آپ کیا کرنا شروع کرو،
قتل کرنا شروع کرو. لیکن اس سے پہلے کہ یہ منصوبہ اس کا معرض وجود کے اندر آتا, اس سے پہلے کہ تکمیل تک پہنچتی اس کی سوچ, کلام مقدس کے اندر یہاں پر لکھا ہے ہیرودیس کے سوچنے سے پہلے, ہیرودیس کے بولنے سے پہلے, اس کے آرڈر دینے سے پہلے خدا کا فرشتہ جو ہے وہ یوسف سے ملا اور اس نے اسے کہا کہ اٹھ اس بچے کو لے کر کہاں چلا جا. بولیے جو آیت ہم نے پڑھی تھی, مصر کو چلا جا, اور جب تک میں نہ تجھے کہوں تو. خدا نے میرے دل میں جو سبق ڈالا یہاں سے وہ ڈیفرنٹ تھا, تھوڑا کلک ہوا. مجھے خدا نے کہا اس کلام کے وسیلہ سے, اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے متعلق ان کا دشمن کوئی منصوبہ باندھے, خدا پہلے سے بولتا ہے. آمین. اس سے پہلے کہ دشمن کوئی آپ کے خلاف منصوبہ باندھ کے بیٹھا ہو, وہ خیال کرے کہ میں نے آپ کو قتل کرنا ہے, میں نے آپ کو مار دینا ہے, جیسے اس شخص نے سوچا اقتدار کے لالچ کے اندر کہ میں مار دوں گا, میں قتل کر دوں گا. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا, خدا نے اپنے بیٹے کے لیے اور پھر یسوع مسیح کے سب سے ہم جو اس کے بیٹیاں بیٹے ہیں, ہمارے لیے بھی یہی کلام ہے. کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع کے لیے پہلے سے خدا نے منصوبہ باندھا ہوا تھا, پہلے سے سوچ کے رکھا, اور اس نے کہا اس کو لے کر یہاں سے چلا جا. بولیے آمین. کئی بار ہمیں یہ لگتا ہے ہم مصیبت کے اندر چلے گئے ہیں, ہم پریشانی کے اندر چلے گئے ہیں, عزت کے بھوکے لوگ ہمیں مار رہے ہیں, اقتدار کے بھوکے لوگ ہمیں کچل رہے ہیں, ہماری عزت معاشرے کے اندر سے جا رہی ہے, ہمارا رزق جا رہا ہے, ہمارا دشمن ہم پہ غالب آ رہا ہے, ابلیس ہمیں کچلتا چلا جا رہا ہے. خدا کو ہماری فکر نہیں ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے جو یہ کہتے ہیں خدا نے ساڈا گھر ہی لب لیا ہے, خدا نے اسی دے قابو جا گئے اور انہوں کوئی نہیں. لیکن یاد رکھیں اس سے پہلے کہ آپ کا دشمن آپ کے متعلق کوئی منصوبہ باندھے, خدا پہلے آپ سے بولتا ہے. آمین. اور بات یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی, صرف بات سوچنے کی نہیں ہے. بائبل مقدس کے اندر میں نے دیکھا, کلام مقدس کے اندر لکھا کئی سال تک بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ مصر کی غلامی کے اندر ہے, جہاں پر یسوع گیا اسی مصر. اور کلام یہ بیان کرتا ہے وہاں پر غلامی کے اندر رہنے کے بعد بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کلام کیا اور اس سے کہا کہ میں نے اپنی قوم کا رونا کیا ہے سنا ہے, اور میں تجھے بھیج رہا ہوں, جا کر تو کیا کر ان کے لیے جا کر وکالت کر لڑ. اور اسے کہا کہ تو ویسے ہی ہے جیسے خدا, اور پھر کہا کہ ہارون تیرے لیے تیرا بھائی ایسے ہوگا جیسے تیرا نبی, اور جو کچھ تو کہے گا وہ ہوگا, لیکن جا کر میرے لوگوں کو رہائی مت, تو ایک غلامی سے چھڑا لگا. کلام یہ بیان کرتا ہے کہ 10 آفات بھیجنے کے بعد, اپنی قدرت کی چھاپ ڈالنے کے بعد, خدا جب اپنے لوگوں کو لے کر آیا تو مصریوں نے یہ منصوبہ باندھا کہ ہم پیچھے سے جاتے ہیں اور جا کر ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ چلتے 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 ایک سمندر کے کنارے تک آ پہنچے, اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اب چونکہ سامنے جانے کے لیے راستہ نہیں تھا, انہوں نے چلانا شروع کر دیا. قوم نے, اسرائیلیوں نے کہنا شروع کر دیا وہاں پر قبریں نہیں تھی جو تمہیں یہاں پر مرنے کے لیے لایا, اب تو دیکھ کے سامنے رستہ نہیں ہے. اور خدا نے جان بوجھ کر انہیں رستہ بھی وہ چوز کروایا جس کے سامنے پانی پڑتا تھا, اس کے علاوہ کوئی اور رستہ انہیں جانے نہیں دیا. خدا اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ آپ کا دشمن پورا زیر نہیں ہوتا. آمین. کلام یہ بیان کرتا ہے وہ وہاں سے نکل پڑے, پیچھے بشیروں نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا ہمیں انہیں پکڑ لینا چاہیے چونکہ ہمارے پہلوٹے مار دیے گئے ہیں, ہمارے بیٹے مار دیے گئے ہیں, ہمارے جانوروں کے بھی پہلوٹے مارے گئے ہیں, بڑا نقصان ہوا ہے ہمارے ملک کا, ہمیں انہیں یوں جانے نہیں دینا چاہیے, چلو واپس جاتے ہیں, ان کا پیچھا کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جب انہوں نے ان کا پیچھا کیا تو ان کو جا لیا. اب سامنے جو تھا وہ سمندر ہے, پانی ہے, اور پیچھے دشمن ہے. لیکن کلام مقدس کے اندر لکھا ہے
کہ آگ کا ستون جو تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ چلتا تھا. خدا آگ کی صورت میں، رات کو آگ کی صورت میں، اور پھر لکھا ہے کہ دن کو بادل کی صورت میں. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے ان کی رہنمائی کرتا تھا. ایک دم سے جیسے وہ سمندر کے پاس پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ پیچھے ان کا دشمن جو ہے وہ ان کا پیچھا کر رہا ہے، اور سامنے سے آگ کا ستون ایک دم سے ڈسپیئر ہو گیا، غائب ہو گیا. اور یہاں پر کلام مقدس کی میں ایک بات بتاتا چلا جاؤں، وہاں پہ لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو مجھے کیوں مجھ سے فریاد کرتا ہے. اس نے اپنے عصا کو پھیلایا، پانی کو آرڈر دیا اپنے عصا کے وسیلہ سے، اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ پانی جو تھا 2 حصوں میں پر کتنی دیر ہے بلا؟ پوری رات. بائبل میں لکھا ہے پوری رات. کئی دفعہ لگا کہ وہ انجی ہو گیا، انج نہیں سی ہویا. بائبل میں وہاں پہ لکھا ہے پوری رات خدا نے پوری آواز چلائی رکھی، اور پھر پوری رات کے اندر کیا تھا؟ وہ رستہ بنا تھا. کیا خدا کوئکلی ایک دم سے کر نہیں سکتا تھا؟ نہیں، کر تو سکتا تھا، لیکن اس کے اندر بھی خدا اپنے لوگوں کو کچھ سکھانا چاہ رہا تھا. انہیں لگ رہا تھا کہ ہمارا دشمن آ جائے گا اور ہمیں مار دے گا. وہ ہم پہ آن پہنچا ہے اور سامنے رستہ ہی نہیں ہے، ہوا چلتی جا رہی ہے، پانی بس اچھلتا چلا جا رہا ہے، جانا کدھر سے ہے. اور پھر ایک دم سے ان کے لیے زیادہ ڈر کی جو وجہ بنی وہ یہ تھی کہ سامنے سے آگ کا ستون غائب ہو چکا، اور انہوں نے چلانا شروع کر دیا. ہائے، خدا کی حضوری بھی سامنے سے جاتی رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب ہم یقیناً مارے جائیں گے. کئی دفعہ ہماری ذاتی زندگی کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے خدا ہماری زندگی سے ڈسپیئر ہو گیا ہے، خدا جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے، اس تک میری آواز نہیں پہنچ رہی، وہ مجھے چھڑا نہیں رہا. سامنے سمندر ہے، میرے لیے تو چاروں طرف موت ہی موت ہے، مجھے تو چاروں طرف ایسے لگ رہا ہے میرا کوئی بچنے کا رستہ نہیں ہے. خدا تک تو میری آواز جا ہی نہیں رہی. لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے، ابلیس ان کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے خدا تک تیری آواز نہیں جا رہی، خدا کو تیری فکر نہیں ہے، دیکھ تو اتنا قابل نہیں ہے کہ خدا تجھے بچائے. یہ ساری کی ساری باتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. وہ دماغ کے اندر یہ ڈالتا رہتا ہے تو گنہگار ہے، وہ تجھے نہیں بچائے گا. ابھی پرسوں تو نے غلط کام کیا، اس سے پہلے تجھے خداوند نے بخشا تھا، لیکن پرسوں والے گناہ کی وجہ تو ہون نہیں ہونے تک چڑھنا. اور یہ شیطان کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل میں ڈر ڈال رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب میرے آگے اور پیچھے موت ہی موت ہے، دشمن میرا گھیراؤ کیے ہوئے ہے. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے سامنے سے آگ کا ستون غائب ہوا اور ان کے پیچھے جا کر وہ کھڑا ہوا. اب ساری رات کے اندر کلام مقدس کے اندر لکھا ہے ہوا چلتی رہی سمندر کے اوپر، اور ساری رات فرعون کو اس آگ کے ستون نے وہاں روکے رکھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ساری رات کیا ساری زندگی بھی وہ چاہتا، اگر خدا وہاں پہ کھڑا رہتا وہ کبھی اسرائیلیوں تک نہ پہنچتا. خدا آپ کے متعلق آپ کے دشمن سے پہلے پلاننگ کرتا، ہم نے یہ سیکھا. اور یہی تک نہیں ہے بلکہ خدا آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے. آمین. وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اسرائیلی چلاتے رہے شاید ہم مر جائیں گے، ساری رات ہی نہیں وہ ساری زندگی بھی وہاں پر رہتے. خدا آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان میں کھڑا رہتے. آمین. لگے گا دشمن نے مجھے پکڑ لیا، ابھی میں مارا جاؤں گا، ابھی میں کچلا جاؤں گا، دشمن کی فوج باری ہے. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے وہاں پر ہوا چلتی رہی، رستہ نہیں بنا، اور پیچھے فرعون کو خدا نے روک کے رکھے. آمین. ایک وسیع یہ عنوان ہے، بہت وسیع، لیکن مختصر طور پر اس کلام میں سے ہم سیکھ ہی رہے ہیں کہ زندگی کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. زندگی کی پہچان یہ ہے، وہ پتہ ہے آکسیجن لگی ہوتی وہ اینے چل رہی ہوئی سو وہ جو تو سدھی ہو جاتی ہے مطلب نہیں بندہ اور سیدھا ہو گیا. لائف کا بھی یہی ہے، لائف کے اندر وہ لائن سیدھی نہیں ہوتی، کبھی وہ کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر. انسان کو لگتا ہے کہ میرا خدا میری آواز کو نہیں سن رہا، میرا پرابلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، شاید مجھے شیطانی تصویریں بڑا ڈرا رہی ہیں. اور ہم میں تو ایک وہم بڑا عام ہے، کئی دفعہ ہوتا بھی ہے، اوریجنل بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر میں دیکھے اے نہیں کوئی کام نہ ہوئے کہ لوگوں کو لگتا ہے سانو کسی طویل پا جائے.
وہ آ جا کے اپنی ساری فیلئر اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی نہ کسی نے ٹھہرا دینا ہوتا بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریئل میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہوتا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ کسی نے گھر بھی تجربہ پاسک جاتے رہتے جنوں مرضی کہہ دو مینوں کوئی شے نظر آئی ہے ہائے پرسوں مینوں ہی نظر آئی سی اما شروع ہو جائے گا کوئی نہ کوئی. میں بھی کما منڈے کا کام نہیں چھوٹتا پیا لڑتے رہتے ہیں آپس کسی روڑی ہونے نے کیتا ہونا بس وہ مان جائیں گے ایسے اسٹوری بنتی چلی جائے گی. اور چھوٹے پیروں فقیروں کا جو کاروبار ہے وہ بھی اسی وجہ سے چمک رہا ہے. مینوں لے دو پاؤں کسی کو مینوں لے دو انہیں کہنا یہ تمیز پائے ہاں جی وہ گاڑا کی ہے نا انہیں کہنا تیرے میرے چ گرمی بس انہوں ایک ہی چیز کا پتہ. اسی طرح ہی جو آج کل کے جو پیر فقیر ہیں تسی جنوں مرضی لے جاؤ انور فضل نبھا دو بہنی انہیں کہنا تیرے تے جادو ہے وہ کبھی کسی کو نہیں بخشیں گے. اور انسانوں کو یہ لگتا ہے کہ میری زندگی کے اندر بڑے مسائل آ گئے میں نکلنے والا نہیں ہوں. لیکن میں نے ایک چیز میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ انسان کدھر بھی پھنسیا نہیں رہتا کبھی بھی نہیں. وہ کسی نہ کسی طرح سے نکل جائے گا. کئی دفعہ یہ لگتا ہے ہوں راواں ساریاں کی ہو گئی بند. کئی دفعہ لوگ تعلیم جانا شروع کرتا ہے اور نہیں نکلتا لیکن وہ نکل جاتا ہے. لوگ انسان نکل جاتے ہیں. کہ خدا اتنی قدرت والا ہے کہ وہ انسان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے وسیلہ ضرور بناتا ہے. لیکن جب بات آئے اس کے اپنے لوگوں کی جب بات آئے اس کے ممسوح کی اس کے چنے ہوئے لوگوں کی پس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا. اب جو فرزندوں کی جہاں پہ بات آتی ہے تو پھر خدا آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے. آمین. بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح کی ایک سٹیٹمنٹ اس نے کہا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا. لیکن او دے بعد یہ بندیاں کی سٹیٹمنٹ نہیں. بندوں کے لیے یہ بڑا ریئر اور بڑی کوئی بندہ حد ہی نہ کر دے جنہیں فرعون کے متعلق لکھے الٹیمیٹلی خدا نے اس کے دل کو بائبل میں لکھا ہے سخت کر دیا بھی بس یار انف بہت میں ٹل لا لیا بڑا میں کوشش کی ہے. خدا کو پتہ ہے کہ ہوں اتنے کچھ نہیں ہو سکتا اس صورت کے اندر. اور یہ بڑا ریئر ہے یہ واقعات بہت کاٹے اور ریئل کے اندر وہ سٹیٹمنٹ صرف یسوع نے بولی ہے آپ نہیں بول سکتے کیونکہ آپ کو یسوع مسیح کی قربانی کے بعد خدا کبھی بھی نہیں چھوڑے. آمین. کئی بار سانو ہی جلاگ رہا ہوتا ہے لیکن خدا کہے گا چل بیٹے مصر میں چلا جا جنی دیر میں کما انی دیر تو نہیں آنا. لوگوں کے بائبل میں لکھا تیرے ارد گرد 1000 تھے تجھے پاس 10,000 لیکن تیرے قریب لوگوں کے بچے مر رہے تھے لیکن خدا کا اپنا بچہ اس نے پہلے سے سکیور کر دیا. آمین. ساری رات دشمن نے بڑی ٹرائی کی کہ میں لے لوں گا پکڑ لوں گا لیکن وہ اس تک نہیں پہنچ پایا. اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کرنا جانتا ہے. شاید لوگ آج کے زمانے کے اندر اس بات کے لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے خدا کی پروٹیکشن کریں گے ہم اپنے خدا کو بچائیں گے ہم اپنے خدا کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن یہاں پر معاملہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر خدا اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں اپنے بچوں کی عزت پہ آنچ آنے نہیں دوں گا. آمین. آئیے سارے لوگ خدا کے حضور میں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. ہاللیلویہ.